بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، تحریک انصاف کی طرف سے واضح طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی طرف سے جو بڑی واردات کی گئی تھی وہ پکڑی گئی ہے اور ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ ایک ایک چیز کا جواب دے دیا گیا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ۔ وہ ثبوت بھی کیا ہیں؟ دستاویزی ثبوت ہیں، الیکشن کمیشن کے اپنے ثبوت وہ اب پیش کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے۔ کس طرح سے یہ دو نمبری پکڑی گئی ہے؟ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ ہوا، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تب سے ہم نے گٹھ جوڑ دیکھا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور موجودہ حکومت کے درمیان۔ ہر جگہ ان کی سہولت کاری کی گئی ہے، پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشنز کروائے گئے، دھاندلی کی گئی، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ خاص طور پر مخصوص نشستوں کا معاملہ آپ دیکھیے وہ کس طرح سے کیا گیا۔ اب جب سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے گیم کی ہے، لیکن وہ چالاکی، وہ دو نمبری فراڈ الٹا پکڑا گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک جانب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ بھی معاف کر دیں، ادھر سے بھی معافی ہو جائے، چھوڑ دیں، کوئی ڈیل کر لیں، تو عمران خان نے کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے جی ماضی کو بھول جائیں، جس طرح اسرائیل فلسطین کو کہتا ہے جی ماضی کو بھول جائیں، ہم نے قبضے کر لیے ہیں، بس ساری جگہ ہماری ہو گئی ہے، بس ختم کہانی، چھوڑ دو سب کچھ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکہ مارا گیا ہے 8 فروری کو، میں اس کو کیسے بھول جاؤں؟ مینڈیٹ چوری جو ہوئی ہے اس کو ہم کیسے بھول جائیں؟ امانت میں خیانت کی گئی ہے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں تو ہم خاموش کیسے بیٹھ جائیں؟ لوگوں کو مایوس کر دیں؟ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی۔ تو مینڈیٹ چوری کو میں نہیں بھول سکتا، اور انصاف جب تک نہیں ہوتا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا انصاف کیا جائے، ڈیل شیل اس بارے میں نہیں کروں گا۔ تو یہ تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اب وہ آ گئے ہیں جناب سپریم کورٹ میں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کا تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن نے چلاکی یہ کی کہ جن کے تو بیان حلفی پہلے سے تھے کہ جی ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے چونکہ کہہ دیا، واضح ہو گیا، تو اس میں وہ فیصلہ انہوں نے کہا جی اچھا اس پر عمل درآمد کر دیتے ہیں۔ لیکن اتنے اجلاس ہوئے، سارا کچھ، اب جو فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے کہ جی یہ نون لیگ کے ریکاؤنٹنگ میں، ہاں یہ نون لیگ کو دے دو، دوبارہ ریکاؤنٹنگ کر کے تحریک انصاف کے ووٹ ریجیکٹ کر کے ہاں ان کو مل جائیں، کوئی اجلاس نہیں ہوتا، کوئی الیکشن کمیشن کا اجلاس نہیں ہوتا، فوراً اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ جہاں تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہاں اجلاس پر اجلاس، اجلاس پر اجلاس، اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، 40 کے لگ بھگ سیٹوں کہا کہ جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے بیان حلفی اب آئے ہیں، کیونکہ 15 دن دیے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی جب لوگ خود تحریک انصاف کا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف بھی ان کو مان رہی ہے، تو الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم ان کے بیان حلفی کو کیسے تصدیق کریں، کیونکہ تحریک انصاف کا تو سٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی تحریک انصاف پہلے کہتے تھے آج جماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بلے کا نشان چھین لیا، اور یہ سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب کے منہ پر یہ بات کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی آپ کا فیصلہ تھا بلے نشان چھیننے کا، اس کی ہم نے تشریح کی، اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جی یہ تو اب جماعت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا تو کوئی ٹکٹ ہی نہیں ہو سکتا، ان کی طرف سے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے سارے آزاد کر دیے۔ قاضی صاحب خود کہتے رہے نہیں جی آپ نے تو غلط کیا، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن بڑا اچھا ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اب پھر انہوں نے 2 نمبری یہ کی کہ کہا کہ ان کا تو سٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، تحریک انصاف کی جماعت میں ہے کون، کس طرح، ان کے تو الیکشن نہیں ہم نے مانے، اور یہ سب کچھ کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے درخواست جمع کرائی ہے، متفرق درخواست، اور اس میں الیکشن کمیشن نے یہ جو 2 نمبری کی ہے کہ جی وضاحت کر دیں کہ ہم کس طرح سے ان کو مان جائیں، ان لوگوں کو تحریک انصاف کے ہیں، کس سے ہم تصدیق کروا لیں؟ سٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، تحریک انصاف جماعت ہی نہیں رکھتی، اس طرح وجود ہی نہیں رکھتی اس طرح کا، ہم کیسے مان لیں؟ تحریک انصاف نے 14 دستاویزاتی ثبوت جمع کرا دیے ہیں اپنی اس درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ میں، کہ جہاں پر الیکشن کمیشن نے خود جو کورسپونڈنس کی ہوئی ہے، جو خط و خطابت کی ہوئی ہے، جو نوٹس بھیجے ہوئے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ فلاں چیئرمین، یعنی بیرسٹر گوہر کو کہا ہوا ہے چیئرمین تحریک انصاف، آپ کو ہم یہ مطلع کر رہے ہیں، آپ آئیں، یا فلاں چیز ان کو لکھ رہے ہیں۔ پھر سیکٹری بتایا ہوا ہے عمر ایوب صاحب کو، خود الیکشن کمیشن کے دستاویزات جو ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی تحریک انصاف کو جماعت بھی وہ کر رہے ہیں، ان کو چیئرمین بھی مان رہے ہیں، عمر ایوب کو سیکٹری بھی مان رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں جی ان کا ہمیں کیا پتا کون بندہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فراڈ ہے کہ جب آپ نے ان سے بات کرنی ہے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو آپ خط میں مینشن کر رہے ہیں کہ جی یہ چیئرمین ہے، بطور چیئرمین اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ بطور سیکریٹری جنرل اس کے ساتھ بات کریں عمر ایوب کے ساتھ،
لیکن جب معاملہ آ جائے مخصوص نشستیں دینے کا تو ہمیں تو پتہ نہیں جی کون ہے، کس سے بات کریں، کس کو کہیں، کس سے ہم تصدیق کروائیں، فلاں کریں، کیسی دو نمبری ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، اور اس میں ظاہر ہے باقی ججز اپنی رائے دے دیں گے، کیونکہ مین پوائنٹس تو سامنے آ گئی، مخصوص نشستیں دی جائیں، 15 دن کے اندر دوبارہ اپنے بیان حلفی یہ لوگ جمع کروائیں جن سے زبردستی یہ کیا گیا تھا جی نہیں ہم تو تحریک انصاف کو جماعت نہیں مانتے، تو 6 اگست تک ان کو مخصوص نشستوں کا بھی انہوں نے کچھ کرنا تھا، الیکشن کمیشن نے وہ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اب یہ وہی کہ جی ہم ساتھ ہیں، حکومت کہے گی نہیں ہم تو ساتھ ہیں سکندر سلطان راجہ کے، نہیں نواز شریف صاحب کی تو خواہش ہے نا سکندر سلطان راجہ تا حیات رہیں چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ جس طرح کے الیکشنز انہوں نے کروائے ہیں اس طرح کے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے، ان کو تو باہر تک بھیجنا چاہیے الیکشن کیسے رگڈ ہوتے ہیں، جعلی جھوٹے الیکشن کس طرح کروائے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ چاہتے ہیں قاضی فیصل صاحب بھی چیف جسٹس رہیں۔ تو خیر اب جب ایک ایک چیز کو ایکسپوز کر دیا تحریک انصاف نے تو اب یہ سپریم کورٹ میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب ان کی درخواست کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، لیکن چیزیں تو واضح ہو گئیں، اور جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں تمام ججز کی سوچ بھی آ جائے گی، کیونکہ جو قاضی فیصل صاحب کے ہم خیال ججز ہیں انہوں نے تو پہلے یہ بھی انوکھا واقعہ ہوا کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی اختلافی فیصلہ آ گیا، اختلافی نوٹ الگ چیز ہے، تفصیلی اختلافی فیصلہ دے دیا کہ ابھی تفصیلی فیصلہ آیا نہیں، بھائی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو آپ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس تفصیلی فیصلے میں یہ اختلافات ہیں۔ آپ نے جو مختصر فیصلہ تھا اس میں پہلے انہوں نے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان ان دونوں نے پہلے یہ جاری کر دیا، اس کے بعد حکومت جناب بھنگڑے ڈال دی، وہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ادارہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے، تو الیکشن کمیشن نے بھی ان کی بات پر عمل کیا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، فل کریں گے۔ یہاں تک کوششیں ہو رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس پر فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں ہاتھ ہولہ رکھیں، بڑا آرام سے، بڑا کچھ نہ کہیں، الیکشن کمیشن کو بھی دھاندلی پر بھی کوئی بات نہ کریں، مخصوص نشستوں پر بھی زیادہ کچھ نہ کہیں، اور حکومت کو بھی کچھ نہ کہا جائے، الیکشن ریگنگ کا بھی کوئی ذکر نہ ہو، بڑا ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ اچھا چلیں تو ہم بدلے میں آپ کو چیف جسٹس کے طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، کیونکہ یہ تو حکومت کو شکست تو نظر آ رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی کوششیں ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف پریس کانفرنس بھی کروائی جائے، کوئی ریفرنس بھی لی جائے، اس کا بھی سن لیں کہ ابھی اعظم سواتی پہنچے سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا رجسٹرار سے پتہ کرنا چاہا کہ جی ریفرنس دائر کر رہے ہیں ہم قاضی فیصل صاحب کے خلاف، اس کا کیا بنا، تو وہ ابھی تک تو بات کہی نہیں، تو ابھی تو بڑے ریفرنس پڑے ہوئے ہیں۔ خیر اب ویسے تو تفصیلی فیصلہ جو آنا ہے اس میں حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی تسلی ہو جانی ہے، لیکن یہ جو اضافی دستاویزات یا جو غلط بیانی کر رہا تھا الیکشن کمیشن، جھوٹ بول رہا تھا، جن کا سٹرکچر نہیں ہے، پتہ نہیں کس سے بات کریں وہ، تو ان کے اپنی جو دستاویزات ہیں وہ سب ظاہر کر رہی ہیں کہ کس سے وہ بات کر چکے ہیں، تو یہاں ان کی 2 نمبری اور جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ اور تحریک انصاف نے درخواست میں بتایا کہ جی یہ ہمارے یہ چیئرمین ہیں، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ پورا سٹرکچر ہے، ہم نے پہلے الیکشنز کروائے، انہوں نے نہیں مانے، اور اس کے بعد پھر ہم نے الیکشنز کروائے ہیں، اور ابھی تک وہ معاملہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہا، پینڈنگ چل رہا ہے۔ تو اتنے الیکشنز تحریک انصاف کروا چکی ہے، شاید ہی کسی نے کروائے ہوں، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ، چھاپے مارے جاتے ہیں کہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ تو وہ آپ کو یاد ہے قاضی فیصل صاحب نے کہا یہ کیسے بلا مقابلہ سارے کیسے ہو گئے، اس کے بعد نون لیگ میں سارے بنا مقابلہ ہوئے ہیں، لیکن وہاں کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو یہاں اب یہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور اب دیکھیے گا کہ تفصیلی فیصلے کا سب کو انتظار ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور سب کی تسلی ہو جائے گی، اور امید یہی ہے کہ اس میں جو الیکشن ریگنگ ہوئی ہے، جو لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جو الیکشن کمیشن نے کی آنکھیں بند کی، جو ظلم ہوا، جو چھاپے مارے گئے، کوئی کسی بھی طرح سے کسی کو کمپین کی اجازت نہیں، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔